یعنی وہاں تو ہمیں شبہ نہیں نا، وہاں تو یقین ہے، ہم کھل کر کہہ سکتے ہیں کہ یزید پر لعنت، اور تاریخ کے اندر نام موجود ہیں، ہم نام لے لے کر سب پر لعنت بھیج سکتے ہیں جی، اس لیے کہ ان کے ہمیں پتہ ہے کون کون میدان کربلا میں گئے، کس نے امام پاک کو شہید کیا، کس نے آرڈر کیا، کس نے کیا کیا، وہ ساری تفصیلات ہم جانتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں کہ ہمارا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں قدر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ ہمارا بحمد تعالیٰ اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہی وہ بات ہے جو ہمارے اسلاف نے، محدثین نے، بزرگوں نے، سب نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو تحریر کی ہے، حتیٰ کہ ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ ہم یہ بیان کر رہے تھے سورہ نحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ آگے چل کر شہد کا ذکر ہوگا، شہد کی مکھی کا ذکر ہوگا، وہ شہد کیسے بناتی ہیں، تو اس بنیاد پر اس پورا سورہ کا نام رکھا گیا سورہ نحل، یعنی شہد کی مکھی کے نام پر۔ اس کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل دیے، دلائل آفاقی اور دلائل انفسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دلائل ارشاد فرمائے کہ جن کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے، وہ بھی دلائل ارشاد فرمائے کہ جن کا تعلق انسان کے مشاہدے کے ساتھ ہے۔ وہ مشاہدہ آسمان کے بارے میں ہو یا زمین کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ان باتوں کا ذکر کیا کہ اگر میں نہیں ہوں تو بتاؤ یہ کام کون کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی سخر البحر، یعنی وہ اللہ کی ذات، اس اللہ کی طرف ہم تمہیں بلاتے ہیں، وہ تمہارا خالق ہے، معبود ہے، اور اسی کا حق ہے کہ تمہارا قیام بھی اسی کی بارگاہ میں ہو، تمہارا رکوع بھی اسی کی بارگاہ میں ہو، سجود بھی اسی کی بارگاہ میں ہو، اور تمہاری ہر فریاد کا ملجا و ماوا اللہ ہی کی ذات ہے۔ بنیادی طور پر، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا، حقیقی طور پر جو راس العقیدہ ہے نا، وہ صرف توحید ہے۔ باقی اس کے علاوہ نبوت کا عقیدہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا عقیدہ، کتابوں پر ایمان لانے کا عقیدہ، وہ سارے اضافی ہیں، ان کے وجوہات ہیں۔ راس العقیدہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کوئی اس کی مخلوق میں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے ہر لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ هو الذی سخر البحر، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو، دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کے معنی میں ایک بات میں نے عرض کی تھی، تسخیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا آپ اس کی شکل تبدیل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہاتھی کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے ان کا کام لے سکتے ہیں، لیکن ہم اگر چاہیں کہ اونٹ کی گردن چھوٹی کر دیں تو کر سکتے ہیں، 4 ٹانگوں کی بجائے 3 کر دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تسخیر کے معنی یہ ہے کہ ہم اونٹ سے اپنے کام لے سکتے ہیں، ہاتھی سے اپنے کام لے سکتے ہیں، ہاں جی۔ تو تسخیر کے معنی یہ ہے کہ ہم سمندر سے کام لے سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجاگر فرمائی ہیں جس کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے، ان سے ہم، یعنی اتنی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وسائط عطا فرمائے کہ ہم سمندر کے اندر جا سکتے ہیں، غوطہ زنی کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی سخر البحر، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، ذللہ لرکوبہ،
اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا کہ تم سمندر میں سفر کر سکو. یعنی مطلب ہے کشتی بنا کر، بحری جہاز بنا کر، جو بھی وسائل ہیں بروئے کار لا کر تم سمندروں کے اندر سفر کر سکو. اور دوسرا کام کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ والغوص فیہ، غوث فیہ، یعنی ہم سمندر کے اندر غوطے بھی لگا سکیں. جی اب غوطے لگانے کا فائدہ کیا؟ بس سفر تو ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ہمارے لیے مسخر کیا، لمبے لمبے سفر ہمارے لیے مختصر ہو گئے. ہم نے سمندر کے اس کنارے پر جانا ہے، خشکی کا راستہ اختیار کریں گے تو مہینہ لگے گا، اور وہ شارٹ کٹ آپ کشتی بنا کر وہاں سے آپ پار ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری سہولت کے لیے ہم نے لمبی مسافت کو مختصر کر دیا، تمہیں وہ شعور عطا کیا کہ تم سمندر کے اندر سفر کر سکو، اور صرف سفر ہی نہیں، اس کے اندر غوطہ لگا سکو. غوطہ لگانے کا فائدہ کیا؟ فرمایا غوطہ اس لیے لگاؤ لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ غوطہ لگا کر مچھلیاں پکڑ کر تمہیں تر و تازہ گوشت ملے، وہ بھی کھاؤ. جی اور لحم طری کیا فرماتے ہو؟ وہ سمک، وہ مچھلی ہے. یعنی ہم سمندر کے اندر غوطہ لگاتے ہیں، جو طریقہ کار یوز کر کے ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تاکہ غوطے لگا کر سمندر کے اندر سے تم موتی نکالو. موتی کیوں نکالے جاتے ہیں؟ وہ تو کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، وہ تو پینے کی چیز نہیں ہے. تو فرمایا اس لیے وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلبسونہا، جن کو تم پہنو، کھانے کی ضرورت نہیں نہ پینے کی، بطور لباس کے ان کو یوز کرو، تاکہ تم خوبصورت لگو، اچھے لگو، مزین لگو تم. اور وہ کیا ہے؟ لو موتی ہیں والمرجان، اور مرجان یہ بھی موتی ہیں. تو یہ سمندر سے نکلتے ہیں، یہ جس کو پرل نہیں آپ کہتے ہیں موتی، یہ مرجان یہ سمندر سے نکلتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے لباس کو خوبصورت بناتے ہیں، بالخصوص عورتوں کے لیے اس کے ان کے ہار بنتے ہیں، زیورات بنتے ہیں، تاکہ وہ معاشرے کے اندر ان کی ایک امتیازی حیثیت ہو. تو رب تعالیٰ نے ہماری زیب و زینت کا بھی خیال رکھا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سمندر کو تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم صبر کرتے ہو، نمبر 2 تمہیں کھانے کو مچھلیاں ملتی ہیں، نمبر 3 تمہارا لباس اس سے حاصل ہوتا ہے. جی یعنی مطلب ہے کہ ہم نے تم غوطہ لگا کر موتی مرجان نکالتے ہو، اور اس میں تم اپنے لباسوں کو خوبصورت کرتے ہو. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ہار بنائے جا سکتے ہیں، مردوں کے لیے انگوٹھیاں بنائی جا سکتی ہیں، مردوں کے لیے زیورات تو درست نہیں ہے نا. تو فرمایا کہ اس کام کے لیے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَل، یعنی اے مخاطب تو دیکھے گا، یعنی مطلب ہے کہ تبصر الفلک، جب تم کشتی پر سوار ہوگے تو تم دیکھو گے وہ کشتی کیسے چلتی ہے. یعنی مطلب ہے کہ جب کشتی پانی کے اندر چلتی ہے تو کشتی کیا کرتی ہے؟ اب اس کے 2 طریقے ہیں، انجن لگا ہو یا انجن نہ ہو بلکہ چپو ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کشتی جو پانی کو چیرتے ہوئے جاتی ہے، کیونکہ کشتی بالکل اوپر سائڈ میں تو نہیں ہوتی نا، اس کا کچھ حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے. اب وہ کیسے چلتی ہے؟ فرمایا کہ تم کشتی کو جب چلتے ہوئے دیکھو گے تو وہ پانی کو چیرتے ہوئے، پانی کو پھاڑتے ہوئے آگے جائے گی. فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ، سفنا ان کو دیکھو گے، مُؤَخِرَ فِيهِ، اور ان کے جو اینڈ ہیں ان کو تم کیا دیکھو گے؟ فرمایا تَمْخَرُ الْمَاء، وہ پانی کو پھاڑے گی، پھاڑ کر اندر سے راستے بنائے گی. اے تشقہ بجریہا، جب وہ چلتی نا تو یہ کرے گی کہ اپنے چلنے کے ساتھ پانی کو
چیر چیر کر بیچ میں وہ چلے گی جی۔ فرمایا مقبل، یعنی مقبلتن و مدبرتن، ہاں جی، کبھی ایسے ہوگا کہ ہوائیں اس کو سامنے سے آئیں گی، کبھی ہوائیں اس کو پیچھے سے آئیں گی۔ اب ہواؤں کو تم کیسے کنٹرول کرو گے؟ جس طرح سے ہوا آتی ہے اس کے یعنی اپوزٹ سائڈ میں تو کشتی کا چلنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جس طرف سے ہوا آ رہی ہے آپ نے ادھر جانا ہے تو کیسے چلیں گے؟ پیچھے سے اگر ہوا آ رہی تو پھر سہولت کی بات ہے، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اگر آگے سے آئے تو کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور دیا کہ تم پتوار بناتے ہو، کشتی کے اوپر نہیں، وہ کپڑے کا وہ پردہ ہوتا ہے، اس کو ٹرن اوور کرتے ہیں، تو وہ یہ کرتا ہے کہ ہوا تو ادھر سے آ رہی ہے لیکن وہ کپڑے کے ذریعے اس کا ہوا کا رخ بدلتا ہے، اور اس کے جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اس طرح بھی بڑی آسانی کے ساتھ تم اس کشتی کو چلا سکتے ہو جی۔ اور فرمایا یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے والے تب تغو، تاکہ تم تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، تم رزق تلاش کرو، یا اپنے سفر کو تلاش کرو، جہاں آپ کو جانا ہے تو شارٹ کٹ میں مختصر ٹائم میں آپ پہنچ سکتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو مطلب ہے کہ پرل وغیرہ موتی ہیں وہ بھی تم حاصل کرو گے۔ تو یہ فرماتے ہیں اطفن علی تاکلو، یہ جو فرمایا نا وہ پیچھے فرمایا لتاکلو منہ، تاکہ اس سمندر سے تم اپنا لخم تری حاصل کرو۔ فرمایا تب تگو، تاکہ تم اسی سے آپ تلاش کرو، کیا چیز؟ تاکلو تطلبو من فضل ہی، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا رزق اس کے اندر تلاش کرو۔ تعالی من فضل، یعنی اللہ تعالیٰ وہ بلند و بالا ہے، کیا؟ بالتجارت، تجارت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشتی لے کر کیا کرتے ہیں جی؟ سامان تجارت کا لے کر جاتے ہیں، جو لمبا سفر ہے مختصر ٹائم میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں اپنا سامان بیچتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پھر وہاں سے سامان لیتے ہیں اپنے علاقے میں لا کر بیچتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اس سمندری سفر کے ذریعے تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ من فضل معنی مال، یعنی مطلب ہے کہ تجارت تمہیں حاصل ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ تم اپنے کاروبار کو کامیاب کر سکتے ہو۔ بالتجارت، فرمایا یہ ساری باتیں یہ تمہارے لیے میں نے سہولتیں کیوں میسر کی ہیں؟ پہلے اوروں کا ذکر کیا نا، پھر اب سمندر کا ذکر ہے، یہ سب کچھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس امید پر کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تمہیں دیکھو کہ کس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ تو پھر ظاہر بات ہے یعنی کھائے بندہ کسی اور کا اور گائے کسی اور کا، یہ تو مناسب نہیں۔ کہتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں۔ فرمایا کہ کھاؤ اس کا، اس کی زمین پر چلو، اس کی نعمتیں حاصل کرو، اور جب عبادت کا وقت آئے کبھی بتوں کے سامنے جھک رہے ہو، کبھی آگ کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، کبھی دریاؤں کے سامنے، کبھی مطلب ہے کہ اصنام کے سامنے بت بنا کر، تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ کھاؤ میرا اور عبادت کسی اور کی کرو۔ فرمایا یہ سب کچھ اس لیے، اس امید پر کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ بعض چیزیں عربی کے اندر عربی زبان کی فارمیلٹی کے لیے آتی ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر ہم نے نازل کیا۔ جب قرآن کو اللہ نے عربی میں نازل کیا تو عربی کے وہ جو ایک منہج ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا جی، یعنی جس طریقے سے اہل عرب بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس منہج کے تحت اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تمنی اور ترجی یہ دونوں نہیں ہوتی جی۔ یہ ہمارے کلام میں ہوتا ہے تمنا کرنا کسی چیز کی، کاش میں نے وہ کام کیا ہوتا۔ ایک آدمی طالب علم فیل ہو جاتا ہے
وہ کہتا ہے کاش میں نے محنت کی ہوتی. تو گزشتہ کام جو آپ سے مس ہو گیا، رہ گیا نا، اس کی آپ تمنا کرتے ہیں، اور آئندہ جو کام ہونے والا آپ اس کی امید کرتے ہیں، شاید یہ کام ہو جائے، میں جاتا ہوں شاید مجھے نوکری مل جائے، شاید میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ تمنی اور ترجیح اللہ کے کلام میں نہیں ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم جو کام کرنا تھا ہم نے نہیں کیا، اس پر ہم اظہار افسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. پھر آئندہ کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم امید رکھ سکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو امید رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو جانتا ہے. لیکن یہ جو کلام پاک میں کہیں لیتا ما کا لفظ یوز ہوتا ہے، کہیں لعلہ یوز ہوتا ہے، کہیں لیتا ہوتا ہے، لیتا ما لعلہ ما. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ یہ حروف مطلب ہے تمنی اور ترجیح جی. یعنی لعلکم یہ ترجیح ہے، امید کرنا آئندہ کے لیے، اور تمنی مطلب گزشتہ زمانے پر. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایسے نہیں ہے. تو یہ جب کلام پاک کے معنی آئیں گے، اس کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا جی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں تفصیل کا صیغہ بھی یوز نہیں ہوتا جی. اللہ تعالیٰ کے جب کمال کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں تفصیل کا صیغہ تو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی اس کے اس میں تفصیل کے نہیں ہوتے. معنی اس کے صرف مشبہ کے ہوتے ہیں، مبالغہ کے. یعنی معنی مبالغہ کا ہوتا ہے، اور صیغہ کیا ہوتا ہے اس میں تفصیل کا. اللہ کے لیے کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ اس میں تفصیل کا معنی یہ مثلا دیکھیں، ذرا دوسری پڑھیے. اب فعل ہوتا ہے نا جی، تو فعل فاعل کے بغیر تو فعل نہیں ہو سکتا، مارد وجود میں نہیں آ سکتا نا. تو ایک تو فاعل ہوتا ہے. فاعل کی ڈیفینیشن یہ ہوتی کہ ما صدر عن الفعل، جس سے فعل صادر ہوتا ہے. ہو گیا نا. ابھی آپ کے سامنے میں نے پانی کا گھونٹ بھرا جی، تو اب یہ لفظ ہوا کہ شرب تو مان. اب وہ رکھ دیا، ہر وقت تو میں پانی نہیں پی رہا، وہ گھونٹ بھرا ختم ہو گیا جی. جس سے فعل صادر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صرف مشبہ، اس کے معنی ہوتے ہیں من کا بیانی ما قام بالفعل، جس کے ساتھ فعل قائم رہتا ہے. جیسے فاعل ان کے وزن پر مثلا شریف ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک لمحے میں وہ شریف تھا اس کے بعد بدماش ہو گیا جی. یعنی وہ شرافت اس کے ساتھ قائم رہتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لفظ ہیں علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حفیظ ہے، یہ جتنے یہ اس میں تفصیل کے سیگے. یعنی وہ سمع اللہ کے ساتھ قائم ہے، بصر اللہ کے ساتھ قائم ہے، حفظ اللہ کے ساتھ قائم ہے، علم اللہ کے ساتھ قائم ہے. وہ کسی نقطے میں انقطاع نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں نا تو ہر وقت تو نہیں دیکھ رہے، کبھی ہم آنکھیں بند کرتے نہیں بھی دیکھتے. ہم جو یاد کرتے ہیں کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں جناب. تو اللہ کی ذات تو یہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مبالغہ. مبالغہ کے معنی ہوتے ہیں کہ معنی کی زیادتی کو بیان کرنا. زیادتی یعنی کوئی کام آپ زیادہ کریں تو وہ مبالغہ ہے. میں جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اکال یا اکالون آپ کہتے ہیں، بہت زیادہ کھانے والے ہیں جی. تو یہ مطلب مبالغے کے سیغے استعمال ہوتے ہیں اس معنی کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے اس میں تفصیل. یہ سارے وہی ہیں جن سے فعل صادر ہوتا ہے جی. اس میں تفصیل اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں ایک میں زیادتی بیان کرنا جی. اب مقابلہ کب ہوگا؟ مقابلے کے ضروری ہے کہ ایک پوائنٹ پر وہ دونوں اکٹھے ہوں. اس پوائنٹ سے ایک آگے نکل گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ زید بکر سے زیادہ عالم ہے. اگر بکر عالم ہی نہیں ہے تو پھر زید کے ساتھ اس کو کمپیئر تو کیا ہی نہیں جا سکتا جی. یعنی مطلب ہے کہ علم کے ایک نقطے تک وہ دونوں برابر تھے، اس کے بعد زید
آگے نکل گیا جی. اللہ کے لیے اس میں تفصیل کا سیگا یوز نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ اس میں تفصیل کا سیگا یوز کر رہا ہے جو اس کا مضاف الیہ ہے، اس کا مطلب وہ اور اللہ ایک نقطے پر اکٹھے تھے، برابر تھے. اب پھر اللہ آگے نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر تو کوئی اور 0 پوائنٹ بھی کو برابر نہیں ہو سکتا، چاہے کہ کسی نقطے تک وہ برابر رہے. بھائی اللہ کے تو ہے ہی کوئی نہیں نا جی، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، بالکل کوئی نہیں کہ تھوڑا شریک ہے یہ زیادہ نہیں، مطلقاً نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے مطلب افعال میں کوئی شریک ہے. تو وہاں تو شرکت ہے ہی نہیں. جب شرکت نہیں تو اس میں تفضیل کیسے ہوا؟ اسی لیے مثلا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں جی، یہ اس میں تفضیل کا سیگا ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ سب سے بڑا جی، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کبیر، یہ بھی مبالغہ کبار بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، اللہ بہت بڑا ہے جی. یا مثال وہ خیر الرازقین، اس کا مطلب ہے اللہ بہت اچھا رزق دیتا ہے. یہ نہیں کہ رزق دینے والوں میں اللہ بہت اچھا ہے، یہ رزق دینے میں کوئی شامل ہے اور اللہ آگے نکل گیا. بہت ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں تفصیل کا سیگا استعمال نہیں ہوتا. تمنی اور ترجی کے سیگے بھی اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتے. جب یہ کلام پاک میں لعل اور لیتما کا آئے اور وہ متکلم اللہ ہو، اللہ کے کلام میں ہوں، مراد اس سے اس کا فاعل اللہ ہو، تو اس صورت میں وہ یقین کے معنی میں ہوتے ہیں، تمنی اور ترجی کے معنی میں نہیں ہوتے. فرمایا کہ لعلکم تشکرون، یعنی تمہیں یہ امید ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ. ہاں جی، تو یقیناً مطلب ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. تشکرون اللہ علی ذالک، یہ جو جتنی اللہ کی نعمتوں کا ہم نے ذکر کیا نا، ان نعمتوں پر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر لنگر ڈال دیے. رواسی کہتے ہیں یہ جو کشتی وغیرہ دریا میں نہیں چلتی تو اینکر جس کو کہتے ہیں، وہ لنگر، اس کو کہتے ہیں یہ رواسی. تو اللہ تعالیٰ نے لنگر ڈال دیے. کیوں؟ اور وہ لنگر کیا ہیں؟ جبالن، وہ پہاڑ ہیں، ثوابتن، اور وہ ایک جگہ ثابت رہتے ہیں. کیوں؟ لے اللہ تمیدہ، تاکہ وہ زمین حرکت نہ کرے. میں آگے عرض کرتا ہوں، وہ حرکت نہ کرے. فرمایا کہ بیکم، یعنی تم سوار ہو تو زمین کی حرکت کرے کہ تم گر ہی نہ جاؤ. جیسے کبھی نہیں ہوتا، وہ ایک آدمی مسجد میں گیا، ضرورت پڑی، بہت غریب تھا، مسکین تھا، تو لوگوں جا کر مانگے. تو کسی نے کہا بھائی تم ان لوگوں، اپنے جیسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اس سے مانگو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا راز. کیسے مانگو؟ مسجد میں جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بار میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ سے مانگو جو مانگنا ہے، جو تمہیں ضرورت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. مسجد میں گیا تو وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر سر ننگے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور اتفاقاً زلزلہ آ گیا. وہ کہتا ہے اللہ جی نہیں ہے دینا تو نہ دینا، تھکے کی یہ مار رہا ہے کہ اے اللہ اگر کچھ نہیں ہے دینا تو مت دے، بس دھکے تو نہ لگانا. اب وہ اس زلزلے کو سمجھا کہ شاید کوئی ایسی بات ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کے اندر
یہ لنگر قائم کیے پہاڑوں کے تاکہ تمہیں دھکے نہ لگیں جی. آگے میں عرض کرتا ہوں بات. ہاں جی. وجعل فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر کیا کیا؟ انہارن، نہریں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قائم کر دیں تاکہ تمہیں پانی کی ضرورت ہو، کھیتیوں کو سیراب کر سکو. پانی ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بغیر، کھانے کے بغیر آدمی زیادہ دیر زندہ رہ سکتا، لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہوا کے بغیر تو بالکل رہ ہی نہیں سکتا نا جی، وہ تو ضروری ہے. تو پانی چونکہ بہت ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے دو بندوبست کیے ہیں. بارش بھی برساتے ہیں تاکہ تمہارے جتنے جوڑ چھوٹے موٹے نالے وہ پانی سے بھر جائیں. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دریا جاری کرتے ہیں تاکہ تمہاری سہولت، جانوروں کے پانی پینے کی آسانی ہو، تمہارے پانی پینے کی آسانی ہو، پھر زمین کو سیراب کرنے کے لیے آسانی ہو. تو فرمایا کہ ہم نے یہ کیا کہ نہریں بنائی. انہوں نے مثال دی کن نیل، جیسے کہ دریائے نیل ہے مصر میں. ہاں جی. وَسُبُلًا، اور پھر ہم نے مطلب ہے کہ راستے بنائے تمہارے لیے زمین کے اندر، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تم جاتے ہو، راستے میں پہاڑ، ہم نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ آسانی کے ساتھ تم اپنی منزل پر پہنچ سکو جی. یعنی سبلن طرقن، یعنی راستے. لعلکم تہتدون، اس امید پر کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. آگے فرمایا تہتدون، تم اپنے مقصد کو پالو. کیسے پاؤ گے؟ الی مقاصدکم، تاکہ تم اپنے مقاصد کو، یہ جو ہم نے دریا کو تمہارے لیے مسخر کیا، ساری باتیں اس لیے کہ تاکہ تمہارے اپنے جو دنیاوی مقاصد ہیں وہ تمہیں حاصل ہو سکیں. وعلامات، اور پھر ہم نے تمہارے لیے علامات، نشانیاں بھی بنائیں. یہ روڈ سائن بھی بنا دی، روڈ سائن بنائے تاکہ تم مشرق کو جا رہے ہو، مغرب کو جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، تاکہ تمہارے لیے سہولت ہو. اس کے کئی ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے پہاڑ، وہ زمین کو قائم کرنے کے لیے بھی ہیں، اور ہمارے لیے روڈ سائن بھی ہیں جی، ہم نے کس طرف جانا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے. اب ستارے بھی دو قسم کے، ایک سیارے، ایک ثوابت ہیں. ایک سیارے وہ ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے گائیڈ نہیں ہو سکتے نا. ایک ستارے وہ ہیں کہ جو ثوابت قائم رہتے ہیں، جہاں وہیں رہتے ہیں. اب وہاں سے پر ہم اس تارے کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، جب ہم سفر پر جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا سفر اگر یہ ستارہ ہماری دائیں طرف رہنا چاہیے تو ہم منزل بھٹکیں گے نہیں، سیدھے رہیں گے. اپوزٹ سائڈ میں اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب جائیں تو یہ ستارہ ہمارے بائیں طرف ہونا چاہیے تاکہ ہم سیدھے جائیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے علامات وہ بنا دی ہیں، تستدلوا بہا علی الطرق، تاکہ تمہیں راستے کا پتہ چلے. جیسے کل جبال بالنہار، دن کے لیے تو پہاڑ کافی ہیں تمہارے لیے، دن ہو نا تو پہاڑوں کو آپ نظر رکھ کر اس پر سفر کر سکتے ہیں. اور رات کا وقت ہو تو وہ بن نجم، پھر ستارے بن نجوم. وہم یہتدون، اور یہ پہاڑ بھی تمہارے گائیڈ ہیں، اور یہ ستارے بھی تمہارے گائیڈ ہیں. یہتدون الی الطرق والقبلۃ باللیل، رات کو تمہیں قبلے کا بھی پتہ چل سکتا ہے انہی کی وجہ سے، قبلے کا بھی پتہ چل سکتا ہے اور راستے کا بھی پتہ چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تذکرون، وہ اتنی میری نعمتیں تم پر ہیں، کیا اب بھی تمہیں کوئی غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ میں نے کتنی تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اچھا، آگے اب یہ ہمارے ہاں یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن نہ تو جغرافیے کی کتاب ہے، قرآن نہ تو فلکیات کی کتاب ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائے، نہ قرآن کو حساب کی کتاب ہے،
نہ قرآن کو میڈیسن کی کتاب ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، مقصد اس کا کیا ہے؟ ہدایت۔ قرآن نہ تو تاریخ کی کتاب ہے، نہ میڈیسن کی کتاب ہے، نہ یہ فلسفے اور حکمت کی کتاب ہے، نہ یہ فلکیات کی کتاب ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اتفاق سے کلام پاک میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ وہ تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اللہ نے بیان کر دیا، ورنہ قرآن کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں۔ جس طریقے سے یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنے کندہ ناتراش ہیں۔ عیسائیت کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام سے، یہودیت کا آغاز موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے ہوئے۔ وہ پہلے والا پیچھے والوں کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی تردید کی کہ اتنے کندہ ناتراش ہیں، ان کو تاریخ کا تک پتہ نہیں۔ اب یہ مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات کلام پاک نے بیان کیے ہیں۔ قرآن کا مقصد بالاستیاب تاریخ بیان کرنا نہیں، اس میں سے کوئی حصہ ہے اس کو بیان کر دیا۔ بہت ساری ایسی باتیں قرآن نے بیان کی جن کا تعلق میڈیسن کے ساتھ ہے جی، اور قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے بیان کی ہیں، جو 1400 برس کے بعد یہ ثابت ہوئی ہیں میڈیسن کے لحاظ سے کہ یہ چیزیں کریکٹ ہیں، جو تو پہلے نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت ساری فلکیات کی چیزیں 1400 برس پہلے قرآن نے بیان کیا تھا۔ اس وقت انسان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے جاننے کے، اب پتہ چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو کہتا ہے نا ہم بادلوں کے پہاڑ بنائیں۔ اب اس وقت کس کو کیا پتا؟ اب ہوائی جہاز پر سفر کریں نا تو جب جہاز ان کے اپنے بادلوں سے اوپر ہوتا ہے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ بادل کیا ہے؟ یہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں، کہیں لیول ہیں، کہیں اونچے ہیں، کہیں کس طریقے سے کیا کیا نمونے۔ تو قرآن نے جو 1400 برس پہلے باتیں بیان کی ہیں وہ اب انسان تحقیق کر کے پہنچ رہا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں کہ شاید آگے چل کر اس مقام پر پہنچے گا، اور یہ بھی ممکن ہے چونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان لانا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان بالغیب ہوتا ہے جو اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل ہے، ایمان بالمشاہدہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں جی، باہر سے ایک آدمی آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ فلاں باہر دیکھا کہ فلاں آدمی کھڑا ہے، یعنی فلاں بات ہوئی ہے، ہم اس پر یقین کر لیں تو ہم نے اس پر یقین کیا، اور ہم میں کو بندہ اٹھ کر جائے جیسا اس نے کہا ویسے ہی پائے تو واپس آ کہتے ہیں یو آر رائٹ۔ تو اب ہم نے اس کا اعتماد تو نہیں کیا نا، اس پر اعتماد ہوتا تو ہم دیکھنے کیوں جاتے جی؟ جب ہم دیکھ کر آئے تو اب یو آر رائٹ نہیں ہے، اب ہم نے اپنی آنکھوں پر ایمان لائے، اس پر نہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو غیب کی حیثیت رکھتے ہیں، قرب قیامت بہت ساری چیزیں جو مشاہدے میں آ جائیں گی، اس وقت ان کا ماننا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ایمان نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین کرنے کا، اعتماد کرنے کا، اپنی آنکھوں پر نہیں۔ بہت ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا مشاہدہ کرایا ہے، وہ مزید یقین کو بڑھانے کے لیے۔ بہرحال اب بتا یہ رہا تھا کہ قرآن یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، میڈیسن کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی آسٹرولوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ اس چیز کی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ جو کلام پاک کی آیت میں نے آپ کو بتائی نا جی، اس کے اندر یہ ہوا کہ فلاسفہ کے دو طبقے ہو گئے بھی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ لَا تَمِيدَ، تاکہ وہ حرکت نہ کرے،
اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس لیے قائم کیے کہ زمین حرکت نہ کرے. حرکت کو صرف یہ نہیں ہوتی آپ مشرق سے مغرب کی چلیں یا مغرب سے شمال کی طرف زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حرکت کرتی زمین یا نہیں؟ کرتی نا. تو اس کو آدمی کو ثبوت بنایا کہ زمین حرکت کرتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ زمین یہ فلک کے اندر ایک پلانٹ ہے جی. اور فلکیات یعنی ایسی ہوا کے اندر ہے کہ اس کے نیچے اوپر کوئی چیز نہیں ہے جس پر اس کی ٹیک ہو. اب اس کے وزن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ مقرر کیے. مثال کے طور پر ہوائی جہاز پر آپ سفر کرتے ہیں نا جی, وہ جو آپ کا سامان ہوتا ہے وہ نیچے جہاز میں ڈالا جاتا ہے. کیا ویسے ہی ڈال دیتے ہیں جیسے آپ کے سوٹ کیسے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں, وہ ان کے کیبنٹ بنے ہوئے اس میں تاکہ ایکول وہ جہاز کے آگے سے لے کر پیچھے تک ان کا ویٹ برابر ہو, تاکہ اگر جہاز کہیں اونچا ہونا تو سارا وہ پیچھے نہ آ جائے, جہاز آگے سے نیچے اور لینڈ کرنے لگے تو سارا آگے نہ چلا جائے. وہ اپنی اپنی حد کے اندر ہے, سمجھ گئے نا جی. اسی طریقے سے ہم کشتی پر سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ کرتے ہیں کہ سامان ہم اس طریقے سے رکھتے ہیں, کچھ آگے رکھتے ہیں کچھ پیچھے رکھتے ہیں تاکہ بیلنس رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہاڑ اس لیے قائم کیا کہ زمین حرکت نہ کرے. یعنی مطلب ہے کہ زمین اپنی جگہ موجود ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے, تاکہ زمین کے اندر جنبش پیدا نہ ہو. حرکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ حرکت نہ کرے, حرکت کہ یہ جو جنبش نہیں ہے اس کو بھی حرکت کہتے ہیں, اور ایک جگہ دوسری جگہ شفٹ ہونا اس کو بھی حرکت کہتے ہیں. تو بہرحال قرآن کا مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی. قرآن یہ بیان کرتا ہے, اس سے استدلال نہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین ساکن ہے, نہ قرآن سے یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ زمین متحرک ہے. اس کے لیے علوم ہیں, آپ کی تحقیق ہے, آپ کی ریسرچ ہے, آپ تحقیق کریں, تحقیق کرنے کے بعد آپ پہنچیں گے اس منزلے پر. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو محققین ہیں تحقیق کرتے ہیں, آج کی تحقیق اور ہوتی ہے, 15 20 50 سال کے بعد انہی کی تحقیق بدل جاتی ہے. اب زمین کی حیت کیا ہے جی, کس زمانے میں کہتے ہیں کہ بالکل یہ زمین گول ہے جی, پھر کبھی اس کے بعد کہتے ہیں نہیں گول نہیں ہے بلکہ بیض ہوئی ہے, یعنی انڈے کی شیپ کی ہے. انڈا تو گول نہیں ہوتا نا جی, وہ تو لمبا ہوتا ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی تحقیق کے اندر بھی وہ حرف آخر نہیں ہے, ان کے بھی تخمین ہیں جی. تو ہم قرآن کو اس طرف کر کے ادھر لے جائیں, اور سائنسی علوم کے اندر کوئی بندہ قرآن کے تقابل کرنے کے بعد یہ اللہ کی کلام تو ہو ہی نہیں سکتا جی, یہاں تو یہ غلطی ہے, سائنس یہ کہتی قرآن یہ کہتا ہے, سمجھ گئے نا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سائنس حقیقت تک پہنچے گی اور جو قرآن نے بیان کیا ہے اس وقت تحقیق کے اینڈ پر پہنچے گی, کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی, سمجھ گئے نا. تو یہ پہلے سے یہ بیان کرنا کہ زمین ساکن ہے یا زمین حرکت کرتی, سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھ گئے جی. یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ یہ فرمایا نہیں کہ تاکہ زمین حرکت نہ کرے. حرکت سے مراد حرکت مستطیل مراد نہیں ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حرکت مستدیل ہوتی ہے جی. مستدیل یہ ہوتی ہے کہ اپنے محور کے اندر وہ چیز گھومتی ہے جی. جیسے لاٹو سمجھتے ہیں, اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں جی, ہیں جی, ہاں جی. لاٹو ہوتا ہے نا, وہ جوڑ کا پھینکتے ہیں تو وہ اپنی جگہ گھومتا ہے, اس کو حرکت مستدیر کہتے ہیں, اپنے سرکل کے اندر وہ گھومتا ہے. ایک حرکت ہوتی مستطیل, یعنی یہاں سے چلی یہاں گئی ادھر لمبی جناب. اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ,
وہ زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہوں، ستارے ہوں، کسے باشد۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے اپنے فلک میں، اپنے دائرے میں، اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں جی، اپنے سرکل کے اندر، اس سرکل سے باہر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین پر پہاڑ اس لیے لگایا تاکہ زمین کے اندر جنبش پیدا نہ ہو، ہے جی، تمہارے اس کی وجہ سے مکان نہ گر جائیں، جیسے زلزلے میں نہیں گرتے جی، مکان نہ گر جائیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ جو جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، ان سے حاجات مانگتے ہو، ہیں جی، اور یہاں ایک اور بات بھی بتا دیں، وہ کہتے ہیں نا کلو شاید مرہون بے اوقاتیا، ہر چیز اپنے وقت کے لیے متعین ہے جی۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کی صحت کا ایک ٹائم ہوتا ہے جی، بندے کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کی تکلیف دور ہونے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ اتفاق ایسے ہوا کہ بندہ اس ٹائم میں جب اس کی تکلیف ختم ہونے والی تھی، وہ بت کے پاس گیا جناب، وہاں چڑھاوا چڑھایا، واپس آیا تو ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا او ہو، یہ تو بت اور کمال کرتی تھی، حالانکہ اللہ کے ہاں اس کی تکلیف کا اینڈ ہی وہی تھا جی۔ یہ بسا اوقات آپ نے دیکھا، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، یہاں کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی دیتا ہے، آپ کھاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، پھر ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ تبدیل کر کے دیتا ہے دوائی، کوئی فائدہ نہیں، پھر ایک تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائی دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، پھر ایک چوتھے کے پاس جاتے ہیں، وہ وہی دوائی دیتا ہے جو پہلے والے نے دی تھی، تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہے جی؟ دو وجہ، ایک اس کے ٹھیک ہونے کا ٹائم اللہ کے یہاں مقرر تھا، جب وہ ٹائم ہوا تو بندہ ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان 4 ڈاکٹروں کا رزق لکھا ہوا تھا، ہاں جی، آپ کی جیب سے پیسے نکلنے تھے، اس کی بھی گزارن اوقات ہونی تھی، وہ بھی بال بچے دار ہے، اس کا رزق اللہ نے پہنچانا تھا، اس لیے جب تک پورا رزق سب تک پہنچ نہیں ہوا، اللہ نے ٹھیک نہیں کیا جی۔ اب جہاں جہاں اسے رزق پہنچانا تھا آپ کے لیے پہنچا دیا، اس کے بعد معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا جی، سمجھ گئے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں کل فی فلاک یسبحون، یہاں میں یاد کر رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، دریاؤں کی پوجا کرتے ہو، درختوں کی پوجا کرتے ہو، آگ کی پوجا کرتے ہو، شمس و قمر کی پوجا کرتے ہو، تم یہ بتاؤ ہیں جی، آفا من یخلق هو اللہ کما لا یخلق وهو الاصنام، کیا اللہ ان لوگوں کی طرح ہے، یعنی اللہ پیدا کرنے والا خالق کو ان کی طرح ہے کہ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یعنی مطلب ہے تم اللہ تعالیٰ کو ان کی مثل کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ان کی مثال قرار دے رہے ہو جو خالق نہیں ہے۔ اب خالق اور جو خالق نہیں وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا وہ هو الاصنام، وہ جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، پیدا کرنے والا هو اللہ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ کما لا یخلق، کیا وہ ان کی طرح جو پیدا نہیں کر سکتے، وہ کون ہے؟ وہو الاصنام، وہ بت ہیں، اصنام جمع صنم کی، صنم کہتے ہیں بت کو جی، جس کی بھی آپ پوجا کرتے ہیں جی۔ فرمایا ہے سو تشرکون معه فی العبادت، یعنی اس سے مراد ہر وہ صنم مراد ہے کہ جس کو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شریک کرتے ہو، وہ سارے کے سارے وہ ہیں اصنام ہیں جی۔ وہ سورج ہے تو بھی صنم ہے، چاند ہے تو بھی صنم ہے، اگر کوئی اور ہے تو بھی صنم ہے، ہاں جی۔ اللہ کے ماں سوا نہ کسی نبی کی پوجا ہوتی، نہ کسی فرشتے کی ہوتی ہے، نہ کسی آسمان، نہ زمین، کسی شے کی نہیں، صرف وہی ذات اس کے قابل ہے جی۔ اور دا یدو کے 2 معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی عبادت کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی
دعا کے بھی ہوتے ہیں. وہاں کرینہ درکار ہے کہ کس موقع پر یہ لفظ یوز ہوا، استعمال ہوا ہے، تو وہاں اسے کیا معنی. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم عبرت نہیں پکڑتے، تم غور و خوض نہیں کرتے، تمہیں یہ فرق معلوم نہیں ہوتا اللہ میں اور تمہیں کیا فرق ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا. ہاذا فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، فتؤمنون، کہ تم اس ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر. اور فرمایا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی بے شمار نعمتیں. یہ تو چند ایک مشت نمونہ خروار چند چیزیں بتائی نا، جو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، وہ تو شمار ہی نہیں کیے جا سکتے. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا، لا تحصوها، ان کو احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ان لمیٹڈ ہے، ان کو کسی لمٹ میں تم نہیں لا سکتے. فرمایا کہ فرمایا تثبتوها، یعنی جس کو تم ضبط کر سکو، کنٹرول یہ بتا سکو کہ وہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہے، تم نے ضبط کر دیا، ایسی بات نہیں ہے. فضلاً، وہ اس سے جو بھی تم آئیڈیا لگاؤ کہ نا اللہ کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں. جو فیگر نمبر تمہارے ذہن میں آتا ہے نا، جو نمبر تم متعین کرو گے، اللہ کا فضل اس سے بھی زیادہ ہے جی. تو فرمایا فضلاً، اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے بھی زیادہ ہے. ان تطیعوا، اور تمہارے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں، شکرہا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. انہ لغفور الرحیم، تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اگر وہ حساب لینا کہ میں نے اتنی نعمتیں نہیں اور تم نے شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا، فرمایا کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اس کو پتہ ہے یہ شکریہ نہیں ادا کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. رب فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات عفو غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. سمجھ گئے جی. ارشاد ہوتا ہے حیث ینعم علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں جہاں سے تم پر اپنا انعام کرتا ہے، ما تقصیرکم، باوجود اس کے کہ تم بہت زیادہ قصور وار ہو، و عصیانکم، باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو. اللہ جب اپنی نعمت کرتا ہے نا، تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہے نا، تمہارے قصور کو دیکھتا ہے، وہ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے، وہ اپنے فضل کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا. یہی وجہ کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو کبھی ہمیں اپنا بدلہ نہیں مانگنا چاہیے. مولا میں نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے صلہ عطا فرما، بڑے روزے رکھے، صلہ عطا فرما، نہیں. اس سے مانگیں کہ اللہ میں نہیں اسألک من فضلک، مولا ہماری نمازوں کی کیا ویلیو، ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے، ہم تیرا فضل تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہی فضل ہوگا اور کام چلے گا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں ابھی چل رہی ہیں چونکہ نماز کا وقت ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ پیر کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کرم فرمائے جی. آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتے 7:30 بجے آپ پروگرام کریں، تاکہ کم از کم وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہمیں ٹائم مل جائے، کیونکہ نماز مغرب پیچھے آ گئی نا. تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم 7:30 بجے درس شروع کریں گے، تاکہ کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹہ ہمیں مل جائے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم پر اپنا فضل کرم فرما. ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. مولا تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت، اپنے عفو اور فضل کو دیکھ. مولا اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل فرما. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے گناہوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اور مولا تعالیٰ ہمیں جب دنیا سے رخصت ہو تو دولت ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرما. برزخ کی زندگی آسان فرما، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما. حضور کے لواء کے تلے جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.